کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کی روح سے بھوک اور افلاس خدا کا عذاب بنستے طریقے. وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتی ہے قوم، ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. پہلے یہ نہیں ہوتا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ قوم ان قوانین کو، ان رہنمائیوں کو فراموش کر دیتی ہے، پس پش ڈال دیتی ہے. یہ دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں نسو کے. جب وہ قوم ان کو فراموش کر دیتی ہے، پس پش ڈال دیتی ہے ان صحیح قوانین کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں چوپٹ. ہم بڑی فراوانی سے آتا ہے. غور فرمائیے آپ عزیزان من، یہ عذاب آنے سے پہلے کی تمہید ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ غلط روش زندگی مزین بن کے دکھائی دیتی، غلط راستوں سے کمانے والی چیزیں بڑی جاذب بنتی چلی جاتی ہیں. کہتا پھاٹک کھل جاتے ہیں، خون برسنے لگ جاتا ہے. یہ ہوا ہے نا آپ کی قوم کے ساتھ. ذرا تقسیم سے پہلے کے ان کے حالات دیکھیے. یہاں جو آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں، جن کے ہاں یہ جن کے اندر ہر آیا ہوا دولت دا، یہ لفظ ہے نا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی ایک دروازہ نہیں، ہر شے کے کتنے ہی دروازے کھول دیتے ہیں. تمہید یہ آتی، قوم بڑی خوش ہو جاتی، حتیٰ اذا فرحوا بما آتوا، مگن ہو جاتی ہے کہ صاحب اتنی ترقی، ہم اندازہ لگائیے صاحب. وہ اسٹیٹسٹک شائع ہو جاتے ہیں. تقسیم کے امیڈیٹلی بعد ہماری کیا حالت تھی صاحب؟ یہ کہتی ہے قوم کی نیشنل انکم کیا تھی؟ کوئی کارخانہ نہیں تھا، کوئی زمینداری نہیں تھی، محلات نہیں تھے، اتنا روپیہ کس کے پاس تھا؟ یہ فراوانیاں کہاں تھیں؟ سارے لاہور میں 3 موٹریں نظر آیا کرتی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح کیا کیفیت ہے. یہ سارا کچھ بن جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پھاٹک کھلے ہوئے. کیا الفاظ ہیں قرآن کے صاحب. کہتا ہے یہ ہو جاتا ہے اس قوم کا. اب 2 چیزیں ہوئیں. اس نے یہ کہا تھا کہ رزق کی فراوانیاں خدا کی نعمت ہے، اس کا احسان بھی ہے. ایک طرف تو یہ کہتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ رزق کی فراوانیاں ایک آنے والے آخری انقلاب اور طلب تباہی کی تمہید بھی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ رزق قوانین خداوندی کے تابع آپ کے پاس آتا ہے تو وہ نعمت خداوندی ہے، اس میں زندگی اور شادابیوں کے راز مضمر ہیں. وہی رزق اگر ان قوانین کو توڑ کے آتا ہے تو وہ آنے والی ہلاکت کی تمہید ہوتا ہے. مزدور بھی صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد 4 روپے جیب میں لے کے چلتا ہے. یہ بھی 4 روپے ہیں. وہ اس کی جیب کاٹنے والا جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس کی جیب میں بھی 4 روپے ہوتے ہیں. روپے تو 4 ہوتے ہیں دونوں کے جیب میں. بڑا فرق ہے دونوں میں. جب جیب کتے کو اپنا یہ عمل مزین بن کے دکھائی دینے لگ جائے، موج ہو گئی. یہ کیفیت جب ہو جائے معاشرے کی، کہتا ٹھیک ہے پھاٹک تو کھل جاتے ہیں پھر اس طرح سے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، عزیزان من اگلے الفاظ کہنے سے پہلے دل کانپ اٹھتا ہے، اس لیے کہ داستان ہماری بیان ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے. کہتا ہے جب یہ فراوانیاں رزق کی آتی ہیں اور وہ اس دولت کے نشے میں بدمست ہو جاتی ہے، کون؟ اخذناہم بغتۃ، اور اس کے بعد پھر اچانک جھپکا مارتے ہیں ہم اس قوم کے. پھر ہوتا کیا ہے؟ لفظ سنیے، جھوم جائیے قرآن کے اعجاز پہ. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابدی طور پہ مایوس ہو جاتی ہے بتاؤ. زندگی کی کوئی سہارا باقی نہیں رہتا، امید کی کوئی کرن ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت تھی.
فاخذناہم بالباساء والضراء، دیکھیے کیا کہتا ہے یہاں، اخذناہم بغتۃ، باساء و ضراء میں چھوٹے چھوٹے حضور جن کرنے میں وہ آتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے وارننگ دیتے ہیں پہلے، اب بھی بچ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ۔ قوم اگر اسی راستے پہ چلتی رہتی، کہتا بچتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، 4 دن کے لیے بچتی ہے۔ سن 65 کی جنگ کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں قوم کی کیفیت کیا ہو گئی۔ پاکیزہ ترین معاشرہ تھا ان دنوں کے اندر آپ کا عزیزان مان۔ وہ 17 دن تو رہے، اس کے بعد شاید 17 دن اور رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ولیکن قست قلوبہم، پھر دل پتھر ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو مزین بنا کے دکھائی دینا شروع کر دیا۔ کہتا پھر جھٹکا دیا گیا، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ رزق کی فراوانیوں کے پھر فائدے کھل گئے، سیلاب آ گیا ان کا ساتھ۔ کہا اس فراوانی کے اوپر حتی اذا فرحوا بما، بد مست ہو گیا جب اس کے اندر، مگن ہو گیا جب اس کے اندر، یہ کیفیت جب قوم کی ہو گئی، اخذناہم بغتۃ، ایک جھپٹا مارا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ نہیں ہوا کہ ایک زلزلہ آیا قوم ساری زمین میں دھس گئی، یہ کیفیت ہوتی تو پھر تو نہ کوئی انجام دیکھنے والا ہوتا، نہ اس کے بعد یہ احساسات ہوتے، نظر آتا کہ قوم سانس لینے والی وہ قوم باقی رہتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ابدی طور پہ مایوسی چھا جاتی ہے قوم پہ، زندہ ہو انسان اور ابدی مایوسی میں وہ گرفتار ہو۔ عزیزان مان، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے دوسرے مقام سے اس کی تائید آپ کے سامنے لیا۔ تائید میں تو بے شمار آیات ہیں، کم از کم ایک آیت 28/58، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، تاریخ انسانیت پہ غور کرو، تباہ ہونے والی قوموں کے حالات کے اوپر ذرا تدبر سے دیکھو کہ تاریخ کے نوشتے تمہیں کس چیز سے پہنچاتی ہیں۔ کہتا ہے کہ ہلاکت ہونے والی قومیں، ان کو دیکھو، بطرت معیشتہا، بڑی معاشی خوشحالیاں ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ ہر ڈوبنے والی قوم کی تاریخ دیکھیے عزیزان من، وہ ان خوشحالیوں کے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ پہلی قومیں جتنی بھی ہیں، مصر کی قومیں، چین کی قومیں، صاحب ان کی تباہی سے ذرا پہلے ان کی تاریخ کو دیکھیے تو ان کا معاشرہ جگمگا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ قوم مٹنے والی ہے، ذہن میں بھی نہیں آتا کہ چراغ سحری ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بطرت معیشت ہوتا ہے، ہر قسم کے طریقے وہ اختیار کر لیتی ہے دولت کمانے کے، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اہلکنا، تباہی ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، کتنا گرافک ہے وہ جو نقشہ۔ کہا سن لیا تم نے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہے ان کی اجڑی ہوئی بستیاں۔ اور جینے والوں، آنکھیں رکھنے والوں، یہ ہیں ان کی اجڑی ہوئی بستیاں جن کی کیفیت یہ ہے کہ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، کوئی نہ بسا ان کے بعد ان بستیوں کے اندر، ابدی طور پر اجڑ گئی یہ بستیاں۔ نہیں کبھی کسی نے رین بسیرے کی خاطر آ کے جہاں ٹھکانہ کر لیا تو کر لیا، بس ہی نہیں، پھر فہم مبلسون۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں صفحہ ہستی سے کوئی قوم مٹ گئی، کوئی قوم بھی اس طرح سے نہیں مٹتی۔ ایسا زلزلہ تو کہیں بھی نہیں آتا کہ وہ پورے کے پورے قوم اور ملک کو ہی زمین کے اندر دھسا دے۔ قوموں کو تباہی آتی ہے، ان قوموں کے افراد تو چلتے پھرتے یہی نظر آتے ہیں، قومی تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے مساکن تو ہوتے ہیں، بستا نہیں پھر ان کے اندر۔ ہاں، یہ کون سی بستیاں تھیں؟
پھر آ جائیے اسی طرف. وہی سورہ انعام کی آیت 44 سے. جی ہاں، جھپٹ لیتے ہیں، ہلاک ہو جاتی ہے، ابدی طور پہ مایوس ہو جاتی ہے. اگلے الفاظ سنیے عزیزان مان. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قوم کہ جنہوں نے سلب و نہب، ایکسپلائٹیشن، ظلم، استبداد، اس طریقے سے یہ دولت اکٹھی کی تھی، جن کے معاشرے کا انداز یہ ہو گیا تھا ایک لفظ ظلم ایسا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا کسی زبان میں. کتنا جامع لفظ ہے یہ صاحب. بنیادی طور پہ یہ جو عربوں کے ہاں وہ جو روٹ ہوتا تھا نا، اس کے ایک معنی ہوتے تھے. روٹ کے اعتبار سے اس مادے کے معنی ہوتے ہیں کہ جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو. وہ وہاں نہ ہو کے معنی یہ ہے کہ وہ پس مقام تھا اس کا، حقیقت میں اس کو آپ نے آشیاں کے اوپر بٹھا دیا. گدے کے گلے میں وہ توف ڈال دیے ہیروں کے جواہرات کے، یہ بھی غلط ہو گیا. اسب تازی جو ہے اس کو اگر آپ نے ریڑے میں جوت لیا، یہ بھی ظلم. ہر قسم کے نالائق، بددیانت، ہر قسم کے وہ لوگ جو بدخواہ ہیں، ان کو مقامات بلند پہ پہنچا دیے. جنہیں بلند مقامات پہ ذمہ داریوں پہ ہونا چاہیے تھا، ان کو آپ نے یہ ذبح ابناءہم، قرآن نے جو کہا ہے، ابنائے قوم کو ذبح کرتے گئے، خون سے جو تھے ان کو اوپر چڑھاتے گئے. یہ ہے نا فرعون کی حکمت. اسے ظلم کہا ہے قرآن نے. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، تو کسی اور جگہ ہو. محنت والے کی محنت اس کے جیب میں نہ ہو، کسی اور جگہ. اس سے انہوں نے سلب و نہب کے معنی لیے تھے. اس جامع لفظ ہے. کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کو شعار بنا رکھا تھا، جڑ کاٹ کے رکھ دی ہم نے. یہ کہنے کے بعد ہم آپ کوئی بھی اس بات کو کہیں گے یا لکھیں گے، معاف رکھیے گا پنجابی میں کہوں گا، اے بعد کوئی ہوگا بھی ایسی پر آگے، ہائے ہائے قوم دیا جڑیں ہی کٹ گئی ہیں. ایک تعصب کسی کیفیت ہوگی نا. یہ دیکھیے قانون کیا کہتا ہے. یہ سارا کچھ قانون کے اعتبار سے، مکافات عمل کے اعتبار سے ہوا ہے نا. ظالم کی جڑ کاٹ لی، کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ آواز کس کے زبان سے نکل رہی ہے؟ دنیا کے مظلوموں کے زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے. قرآن ان کی نمائندگی کر رہا ہے. ظالم کی جڑ کٹی، مظلوم کے زبان پہ بے ساختہ آ گیا الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے، ہزار ہزار تیرا احسان. انہوں نے جینا حرام کر دیا ہوا تھا ہمارا. اور یہ حمد اللہ کے لیے کیوں؟ الفاظ عزیزان من، میں نے جو کہا تھا کہ بے ساختہ زبان پہ آیا، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا. اس زبان میں حمد کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی کی طرف سے اتنا بڑا کارنامہ کر انجام ہو کہ اسے دیکھ کے بے ساختہ اس کے لیے تحسین و تبریک کے الفاظ آئیں. بے ساختہ آئیں گے تو حمد ہوگی. اگر وہ بال ارادہ آپ اسے کہیں گے تو مدح و ثنا و ثناء ہو جائے گی. حمد نہیں اس کے لیے عرب بولے گا کبھی بھی. ظالم کی جڑ کٹنے کے بعد مظلوم کے زبان پہ جو آواز حمد کی آتی ہے وہ آورز نہیں ہوتی میرے عزیز. پھر یہ دیکھیے کہ یہ الحمدللہ، وہ تو خود اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ بات سے حمد و ستائش ہے، کیونکہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں نے اردو میں کچھ کہنا ہے، یہ حمد و ستائش ہی کہوں اور کیا ہے، ورنہ حمد کے معنی تو ستائش ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے، ترجمہ نہیں ہے. پریز بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ ترجمہ اس کا.
اللہ کے لیے بے ساختہ مظلوموں کی زبان پہ آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیوں اس ظالم کی جڑ کٹی, اس کی جڑ کٹنے کے اوپر کیوں کہا گیا کہ یہ ایسا موقع ہے جس کے اوپر حمد و ستائش کے الفاظ تمہاری زبان پہ آنے چاہیے تھے. کیوں یہ ہمارا پروگرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے, وہ اپنی پوری مخلوق کا, پوری نوع انسانی کی ربوبیت چاہتا ہے, پروردگاری چاہتا ہے, اور ظالم ان پروردگاریوں کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے. ان رکاوٹوں کا دور ہو جانا خدا کی ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے. اس لیے الحمدللہ. اقبال نے ظالم کی موت پہ کہا تھا نا کہ مر گئے تو اہل جہاں را زندگی, یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. فطرت اس شخص کو بھی عجیب بصیرت نگاہ آتی ہے, اور پھر کہنے کا انداز بھی کیا خوبصورت دیا. مر گئے تو اہل جہاں را زندگی باش تا بینی کے انجام تو چیز فقوتی دابر القوم الذین ظلموا الحمدللہ. ظالم کی جڑ کٹ رہی ہے. کٹنے سے پہلے کیا ہے؟ وہ یہ چیز فتحنا علیہم ابواب کل شیء. عزیزان من, دولت کی فراوانیاں بجائے خیش کوئی شے نہیں ہے کہ جن کے اسٹیٹسٹکس بنانے کے بعد آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں, مگن ہو کے بیٹھ جائیں. بڑی ترقی ہو رہی ہے, معیار اس کے یہ ہے. قوانین خداوندی کی پابندی کتنی ہو رہی ہے اس کے اندر. حرام اور حلال کا فرق خدا نے بتایا ہوا ہے. دوسرے کانسیپٹ جو ہیں لائف کے یا زندگی کے, اس میں یہی تو مصیبت ہے کہ ان میں فرق نہیں. کہ حرام اور حلال جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب صرف سور اور مردار سے ہی نہیں ہے. قرآن نے رزق کریم کیوں کہا ہے ساتھ مومن کے لیے؟ یہ کیوں عزت کا لفظ بڑھایا ہے؟ عزت کی روٹی. کریم صرف عزت ہی نہیں, پھر وہی مشکل آ جاتی ہے میرے لیے. لیکن بہرحال اس نے صرف رزق نہیں کہا ہے, رزق کے ساتھ یہ بھی تو کہا. کل ہی ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا. عام آج کل یہ ہو گیا ہے چرچا, اور یہ جتنی محکوم اور غلام قوم ہوتی ہے, غلامی محکومی سچ مچ کی بیڑیاں کڑیوں میں نہیں ہوتی. ذہنیت غلام جو ہوتی ہے وہ اصل میں غلامی ہوتی ہے. ہم نے آزادی حاصل کر رکھی ہے, ہم غلام کے غلام ہیں. ذہنیت ہماری ابھی تک وہی غلامی کی ہے. کوئی بات ہم آج خود سوچ کے نہیں کہتے. ادھر سے ایک مغرب کی تہذیب آئی تھی, اس ریلے کے اندر ہم بہ گئے ہوئے تھے. ریلے کے اندر اب ادھر سے رشیا وغیرہ کی طرف سے وہ سوشلزم کمیونزم کا ایک سیلاب چلا جا رہا ہے, اس میں بہ چلے جا رہے ہیں. نہ اس پہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, سوچا ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں آج بھی کسی سے آپ پوچھ لیجئے, اس گرمی کے زمانے میں, مئی جون کے زمانے میں, قمیض پہننے کے بعد اسے ٹائی میں باندھا ہوا ہوگا تو وہ تھوڑی سی ہوا بھی اندر, اسے پوچھئے کہ صاحب یہ آپ ٹائی کیوں باندھتے ہیں؟ جس قوم کے دانشوروں کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اتنے سے کیوں کا جواب خود نہ دے سکے کہ میں ٹائی کیوں باندھتا ہوں, اس قوم کی غلامانہ ذہنیت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ اس کا اپنا دور لگ گیا. لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے نا کہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے تو 50 برس کے بعد یہاں آتی ہے. لیکن یہاں اس وقت پہنچتی ہے جنہوں وہ اسے 30واں ہونڈے ہوئے ہوں. وہاں یہ مرمرا گئی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے دیر میں جا کے دیکھا کہ سوری دیو وہ شرٹ پہن لا پہنے سیاپا انہوں نے اتار دیتا ہے, حالات ہے منگا لینے دے رہے. غلام قوم میں یہ ہوتا ہے عزیزان من. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں. نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, چیزیں بڑی بڑی ہیں. ادھر سے اب جھکر چلا آ رہا ہے.
کسی نوجوان سے پوچھو کہ صاحب زندگی کا مسئلہ جو ہے روٹی کا مسئلہ ہے، سیدھی سی بات، بھائی یہ حل ہو گیا، زندگی کے مسائل حل ہو گئے۔ لہٰذا آپ جو لیے پھرتے ہیں یہ نظریہ پاکستان، اسلامی مملکت، مستقل اقدار اور یہ وہ سب کچھ، یہ صاحب ساری چیزیں شاعری کی ہیں، وہ لینا کم ہے، بیٹھے دھنتے رہو، یہ دھنکتے رہو، یہ سب کچھ صاحب کہاں آج بھوکی مر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کتنے بچے ہیں جن پہ کپڑا نہیں، اسکول میں نہیں جا سکتے، رات کو روٹی نہیں مل رہی، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پورا کے پورا سارا نقشہ کہاں پہ یہ حالت ہو رہی ہے، اور آپ صاحب اسلام کے احکام اور مستقل اقدار کا مسئلہ روٹی کا ہے سب، یہ باقی سب چیزیں جتنی ہیں سرمایہ داروں کے پیدا کردہ تصورات ہیں، وہ تو خدا کا تصور بھی کہتے ہیں سرمایہ داروں کا پیدا کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو خدا کی ہیں وہ تو ہوئی، یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں گفتگو کا۔ کسی نوجوان سے آپ کر کے دیکھیے، بشرطے کہ وہ ذرا شستہ منہ ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، گریبان جو ہے اس کا اوپر کا بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہو اور یوں ذرا سا مڑا ہوا ہو، کھدرا ہوئے، کرتا لما جو ہے تھلے ہوئے پاجامہ، اسی طرح اندر چپل ہوئے، پیروں ہاتھ ہوئے تھیلا چولا، بال بکھرے ہوئے ہوں، کسی سے بات کر کے آپ دیکھیے، تو میں بند کر لینا جی، کسی سے بات کیجیے، سر مسئلہ سارا روٹی کا ہے، یہ ساری جتنی چیزیں آپ نے یہ بنائی ہیں یہ سرمایہ پرستی کی پیدا کردہ، روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا صاحبزادہ مسلمان ہو؟ نہیں، کیا نظر آتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا میری نظر کو چھوڑیے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات کہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 3 دفعہ دہرایا، میں نے کہا کہ آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا مسئلہ صرف روٹی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ اور ہے نہیں، یہ حل ہو جائے تو مسائل حل ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر دوہرا دیجئے، کہیں التباس آگے چل کے نہ ہو، آپ نے کہا ہے کہ مسلمان بھی ہوں۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے جی، مسئلہ ہی سارا روٹی کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز ہے نا، کوئی سند وند کہیں ہونا چاہیے، کہیں پتہ چلے کہ صاحب وہاں سے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے۔ میں نے کہا جس نے کہا ہے نا مسلمان کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے، اس نے کہا یہ ہے، عزیزان ایمان لکھ رکھیے 47/12، اس نے کہا یہ ہے، سنیے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہی ہے، جو حیوانات کا مسئلہ ہے، یہ کفر ہے۔ تو میں نے کہا عزیز من فیصلہ کر لیجیے، میں آپ کو روکتا نہیں کہ آپ یہ کہیں، آپ کا نظریہ ہے ٹھیک ہے، ہوگا، رکھیے، کہیے کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہے، کوئی اور مسئلہ انسان کا نہیں ہے، پھر یہ نہ کہیے کہ مسلمان ہوں۔ اس نے کہا الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، یہ کہنے والے کہ مسئلہ صرف روٹی کا ہے اور کوئی مسئلہ اس کے بعد نہیں انسان کا، اس نے کہا کہ حیوانات کا تو یہ مسئلہ ہے، انسانوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہی ہے، یہ کفر ہے۔ وہ کفر اور ایمان کی جو تمیز اس میں بتاتا ہے، امتیاز اس میں ہے۔ روٹی کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اسے نہ ملنا روٹی کا خدا کا عذاب قرار دیتا ہے، لیکن صرف روٹی کو مسئلہ قرار دینا اور اس کے علاوہ سمجھنا کوئی مسئلہ ہی انسان کا نہیں، وہ کہتا ہے یہ حیوانات کی سطح تک تو ٹھیک تھا، انسانوں میں سے جو ایسا کہتا ہے وہ کفر کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ روٹی کا مسئلہ اگر اقدار خداوندی کو چھوڑ کے حل کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بطورت معیشت وہاں قرآن نے کہا ہے ہم ابواب کھول دیتے ہیں مختلف شیء کے، فراوانی سے رزق مل سکتا ہے آپ کو، لیکن یہ جو فراوانی سے ملا ہے یہ دریا کے ساحلوں میں گھرا ہوا پانی نہیں آ رہا، سیلاب آ رہا ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں دیکھیے گا، تباہ ہونے والی قومیں اس زمانے میں تباہ نہیں ہوئی جب وہ بھوکی مرتی تھی، اس زمانے میں تباہ ہوئی جب ان کے ہاں دولت، ثروت، طاقت، قوت، اقتدار کی فراوانیاں تھیں، اقدار خداوندی کو فراموش کیا ہوا تھا۔ اس میں عزیزان من مذہب و غیر مذہب کی بات نہیں، انسانیت کی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے۔
وہ کہتا ہے جب آخری وقت پھر کسی قوم کی تباہی کا آتا ہے، ظالم قوم کی، تو پھر یہ پھاٹک کھلتے ہیں، وہ اور اس میں بدمست ہوتے ہیں، اقدار خداوندی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ٹون اوور بورڈ، مذاق اڑنے لگ جاتا ہے پھر ان چیزوں کا، پھر ذہن کے اندر بات یہ اتنی رہ جاتی ہے کہ مسئلہ روٹی کا ہے صاحب، جس طرح سے بھی پھر یہ حل ہو جائے اس کو حل کیجئے، تو کہتا ٹھیک ہے، پھر فراوانیاں تو حاصل ہو جاتی ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو خدا کی ربوبیت عالمینی کے راستے کے اندر اس طرح رکاوٹیں بن کے کھڑے ہوئے تھے، اس قوم کا ہلاک ہو جانا انسانیت کے لیے وجہ تشکر ہے، اس لیے والحمدللہ رب۔ کہا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اتنا کما رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں، کسی سے یہ کہیے کہ صاحب فلاں شخص دیانتدار ہے، ایماندار ہے، تو گزارا نہیں ہو رہا، پھر اس کے باوجود کچھ کمائی نہیں ہو رہی، بدھو ہے، دماغ سے یہ پاس ہوتی ہے۔ دیانتدار ہے اگر تو وہ پھر تو وہ کہیں گے کہ صاحب بزدل ہے، جرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو کے لیے تو جرت ہونی چاہیے، دیانتدار آپ کے معاشرے میں پھر بزدل بنتا تھا۔ یہ فکر ہمارے سامنے ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست نے دوسرے سے کہا تھا دفتروں میں کہ وہ بڑی دیانتداری سے کام کرتا ہے، بڑا ایماندار ہے، کتنی لیتے، اس نے کہا گردے کمزور ہوں گے اس کے، ہمارے یہاں دل گردہ کہتے ہیں نا ذرا درست کے لیے، یہ فکر اب تک معلوم ہے، بزدل کہا جاتا ہے۔ کاروبار کے اندر جو دیانتداری سے کمانے والا ہو اور وہ تھوڑا سا ملے بدھو ہے، تیز ترار چالاک ہوشیار، ٹھیک ہے، یہ تو بیٹل آف وٹس ہے، دماغ لڑتے ہیں، جو اس کے اندر تیز ہوتا ہے لے جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ دماغ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت، یہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ۔ کہتا ہے ذرا یہ فرمائیے آپ نے کتنے پیسے میں یہ خریدیں تھی؟ یہ دیکھنے کی قوت، سننے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، یہ دماغ، یہ قلب، یہ ٹھیک تھا، وہ آپ بتا دیں گے کہ وہ کہاں منڈی ہے اس کی، کہاں ملتا ہے؟ یہ وائٹ میں نہ صحیح سوگل کیا ہوا اسے ہی کہیں سے ملتا ہے، کہیں سے خرید کے لائے ہو، خود پیدا کیا ہے یہ تم نے، یوں بنایا تھا؟ قرآن مختلف مقامات پہ ایک بڑی عجیب چیز کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی صلاحیتیں جو تم کہتے ہو اس کو ڈیولپ تو تم کرتے ہو خود، اس کی بنیادیں جتنی ہوتی ہیں وہ تو تمہاری اپنی نہیں ہوتی، وہ تو فطرت کا عطیہ ہوتی ہیں، اور اسے وہ خدا کی نعمتیں قرار دیتا ہے، جسے انسان نے خود نہ خریدا ہو، نہ خود بنایا ہو، نہ خود اقتصادی طور پہ اس کو یہ لیا ہو۔ ڈیولپ کرنا اور بات ہے۔ زندگی یہ نہ خریدنے سے ملتی ہے، نہ مستعار کہیں سے ملتی ہے، نہ خود بنائی جاتی ہے، یہ ملتی ہے، بطور نعمت ملتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، ملتی جو ہے یہ بطور نعمت ملتی ہے۔ اسی طرح سے یہ صلاحیتیں سمجھنے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، بھالنے کی، یہ جو ہیں یہ بطور نعمت ملتی۔ تو کہتا ہے انہی کے بل بوتے پہ آگے جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد بڑا فخر کرتے ہو نا کہ ہم نے سب ایک چکر ایسا دیا تو تبرک کر لیا سب۔ اس کے بعد کہا یہ جس زور پہ کرتے ہو، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر کہیں ایسا ہو کہ یہ جتنی چیزیں بنیادی طور پہ ملی ہیں تمہیں یہ نہ بنیادی طور پہ ملیں یا اس کے بعد غلط ہو جائے، کوئی اور ہے اس کائنات میں جو تمہیں دے سکے صاحب ان چیزوں۔ کہا اور کچھ نہیں تو کمبختو، جس نے یہ چیزیں بنیادی سامان تمہیں یہ دیا ہے، اس کاروبار میں اس کا حصہ ہی نکال دو، اور کچھ نہیں۔ کیا بات، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ،
ہے کوئی اور ایسی ہستی اقتدار والی جو یہ کر دے؟ کیا بات، یہی ختم کرنے کے بعد بات کی انظر کیسا نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح سے پھیر پھیر کے لاتے ہیں باتوں کو، دلائل کو، کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہی آیات میں کس طرح سے مختلف گردشوں سے، مختلف گوشوں سے لایا ہے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ہم یہ کچھ کرتے ہیں، سمجھ میں بات آ بھی جاتی ہے ان کی، سننا ہم یصدقون، پھر وہ جو مزین چیز نظر آتی ہے نا کہ یوں کیا اور 10,000 آ گئے کہنے کے، اس کے بعد پھر یہ ادھر ہی پھر جاتے ہیں۔ قل رأيتكم ان اتاكم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل يهلك الا القوم الظالمون۔ پھر کہا، دہرا دیتے ہیں ہم جو پہلے کہا تھا ہم نے کہ یہ ابتدائی جھٹکے ہیں یا آخری تباہی آ جائے، یاد رکھو ایک چیز، هل يهلك الا القوم الظالمون، تباہ اور ہلاک ہمیشہ ظالم قوم ہوتی ہے، جو ظلم اختیار کرتی ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، جو ظلم اختیار نہیں کرتی وہ کبھی تباہ نہیں ہوتی ہے نا۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، ہلاکت ہمیشہ ظالم قوم کی ہوتی۔ جس قوم پہ بھی کوئی تباہی آئے عزیزان من، اور باقی قوموں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کو تو نہیں مانتے، ہم تو صبح و شام اس کا نام اسلام کا لیتے چلے جاتے ہیں، آج بھی ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں صاحب اسلامی مملکت ہے، یہی بننی ہے۔ اسلام کے لیے یہ ایک کوڈ آپ کے پاس ہے جس پہ ایمان ہے ہم سب کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں تباہی اور ہلاکت آ جاتی ہے، سیدھی سی بات۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کہیں تم پہ کوئی بربادی اور تباہی آئے تو سوچ لو کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے۔ ہم پہ یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کمیٹیاں ہم بٹھاتے ہیں، کمیشن بٹھاتے ہیں، وہ جتنی ٹیکنیکل چیزیں اس کی ہوتی ہیں وہ اس کے متعلق تو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان میں بھی کوئی نقص ہوگا، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ میدان جنگ میں جانے سے پہلے دیکھنا کہ بارود خشک ہے، بولے ٹھیک ہے، ضروری بات ہے۔ کہتا اصل چیز جو تھی اس کو دیکھو کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا معاشرے کے کسی گوشے میں، اس کا تدارک کرو، اس لیے کہ اصول یہ ہے هل يهلك الا القوم الظالمون، تباہی جب آئے گی ظلم کی بنیاد پہ آئے گی۔ پہلے جھٹکوں کے بعد جب بھی اپنے یہاں تحقیقات کے لیے کمیشن بٹھاؤ تو ان سے پہلے یہ کہو، پہلے یہ دیکھو کہ کہیں ظلم تو نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، وہ ہو رہا ہے تو تمہارے مشینوں کی 1000 ایفیشنسی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ ظلم نہیں ہو رہا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچا سکے گی، ان کی تلافی ہو جائے گی، ظلم کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہلاکت سے پہلے وارننگ کے زمانے میں یہ دیکھ لو اور ظلم ہو رہا ہے تو اس کا تدارک کر لو، بچ جاؤ گے۔ اور آخری جب مرحلہ بغتتاً کا آ جائے گا تو اس کے بعد پھر عزیزان ایمان وہ کہتا ہے کہ مبلسون، پھر سانس لیتے رہو گے، زندہ رہو گے، اور ابدی حرما نصیبی اور مایوسیاں تمہارے اوپر چھا جائیں گی۔ سوچو کہ یہ کیا زندگی ہوگی۔ سورہ الانعام کی آیت 47 تک ہم عزیزان ایمان آ گئے، 48 آیت سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔